بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمہ وشفیع الامہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعید والرسول الممدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی الامام المنتظر اللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اعطیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ عزیزان گرامی، اس کے پہلے میں نے قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق گفتگو کی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو سفر دنیا اور سفر آخرت دونوں کے لیے رہنما معین کیے ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دو چیزیں کام آئیں گی، ایک کا نام ہے اطرت اور دوسرے کا نام ہے قرآن۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسان ضرورت محسوس نہ کرے، نہ قرآن کی ضرورت محسوس کرے نہ اطرت کی ضرورت محسوس کرے، لیکن مرنے کے بعد انسان کو قرآن کی ضرورت بھی محسوس ہوگی اور اطرت کی ضرورت بھی محسوس ہوگی۔ وہاں کے اوپر انسان کو پتہ چلے گا، مثلا انسانی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ روا روی میں وہ اس نے سفر شروع کر دیا اور اس کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اس نے کہا ارے اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ نہیں، ضرورت تو تھی، کاش لے لیا ہوتا۔ تو قرآن مجید اور اطرت دنیا کے لیے بھی رہنما ہے اور آخرت کے لیے بھی رہنما ہے۔ پروردگار عالم نے اس قرآن کے اندر جو حقیقتیں چھپا کے رکھی ہیں وہ حقیقتیں دراصل واضح نہیں ہے لوگوں کے اوپر، چونکہ لوگوں کا ربط قرآن سے ہے ہی نہیں۔ اگر قرآن سے ربط ہوتا تو یقیناً اس کی روح اور اس کی تاثیر سے باخبر ہو گئے ہوتے۔ آج جو بھی پریشانیاں ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے انسان کی دوری ہے۔ اچھا، یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پروردگار عالم نے قرآن کی آیتوں میں تاثیر رکھی ہے، لیکن تاثیر ظاہر اس لیے نہیں ہو پاتی جب بیماری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے نزدیک لا علاج ہیں، دوا ہے لیکن فائدہ نہیں کرتی۔ اسی طرح سے انسان کے اندر پروردگار عالم نے حلال چیزوں کی تاثیر رکھی ہے۔ خود انسان حلال کو حرام بناتا، کوئی روزی دنیا کے اندر حرام نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ روزی پروردگار عالم دیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ جب روزی دیتا ہے تو اس کی روزی کا طریقہ حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ماں کے دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح خدا کی دی ہوئی روزی میں کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی ہے۔ حرام انسان خود بنا دیتا ہے، اور جب حرام بناتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے لیے قرآن آیتوں کی تاثیر گھٹنے لگتی ہے۔ اگر روزی حلال استعمال کرے تو قرآن کی تاثیر اس کے لیے روزمرہ ظاہر ہونے لگے گی۔ اب میں دو تین راہیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ زبان کی طہارت، حلال روزی کا استعمال انسان کو قرآن کی تاثیر سے قریب کر دیتا ہے۔ اب بہت عام سی بات ہے، ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے ایک صحابی آئے
اور آنے کے بعد امام کے صحابی نے امام سے نہ ملنے کی وجہ بیان کی۔ امام نے پوچھا تم بہت دنوں سے مل نہیں رہے تھے، کیا وجہ ہے، کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا وجہ کچھ بھی نہیں تھی، میں قرض دار ہو گیا ہوں اور باہر نکلتا ہوں تو ان لوگوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے جن سے میں نے قرضے لیے ہیں، تو شرمندگی ہوتی ہے، شرمندگی کی وجہ سے میں باہر نہیں نکل رہا تھا۔ تو امام نے پوچھا بس اسی لیے اتنا ہو گیا اور تم اس کے لیے اس قدر جو ہے وہ گوشہ نشین ہو گئے؟ تو کہا ہاں مولا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ اچھا زمین کے اوپر وہاں ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، امام نے اس کو اٹھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ان کو دے دیا اور وہ فوراً ٹکڑا پتھر کا وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ اور امام نے ان کو دے کے کہا کہ لو اسے اپنی ضرورت کے بقدر اسے تم بیچ دو اور قرضوں کو ادا کر دو، اور جب تمہاری ضرورت ختم ہو جائے تو پھر بسم اللہ پڑھ دینا اور وہ پتھر ہو جائے گا، سونے کا ٹکڑا پتھر میں تبدیل ہو جائے گا۔ دیکھیے اب امام کے صحابی نے امام سے وہ ہدایتیں لیں اور امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا تھا، وہ پتھر کا ٹکڑا سونا بن گیا، بقدر ضرورت بازار میں بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد جب ضرورت پوری ہو گئی تو خاصا سونے کا ٹکڑا رہ گیا۔ اب دیکھیے یہیں کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو پھر اب وہ ایمان کو مقدم کرتا ہے، لالچ اور حرص کو مقدم نہیں کرتا۔ جب وہ تھوڑے سے سونے کے ٹکڑے سے قرضے ادا ہو گئے تو اب بقیہ سونے کا جو ٹکڑا تھا امام کی ہدایت کے مطابق انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحابی نے بسم اللہ پڑھ دیا۔ جیسے ہی بسم اللہ اس نیت سے پڑھا کہ اب یہ سونے کا ضرورت مجھ کو نہیں ہے، فوراً وہ پتھر کے شکل میں آ گیا۔ اب یہیں کے اوپر پتہ چلا آج کے انسانوں میں اور کل کے انسانوں میں بنیادی فرق یہ ہے، آج کا انسان کا اب تو سونا ہو گیا اب کیا ضرورت ہے پتھر کرنے کی، اور اس کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے ہزاروں ہیلے اور ہزاروں طریقے، ارے مولا کی مراد یہ تھی، اب تو مولا ہی نے پڑھانا تھا، اب یہ تو توہین ہے کہ مولا کسی چیز کو تبدیل کر، اب وہ ہزاروں بہانے بنا کر اس سونے کو اپنے استعمال میں لاتے۔ لیکن امام کے صحابی عمار نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کی ضرورت جب پوری ہو گئی انہوں نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام نے فرمایا تھا پڑھ دینا، وہ پھر پتھر میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ امام کی زبان میں تو خیر کیا کہنا، معصوم ہے، لیکن اگر امام کا صحابی بھی بسم اللہ کی کا ایک مرتبہ ذکر بسم اللہ کا کسی سونے کے ٹکڑے پر اس نیت سے کر دے کہ اب اس کو پتھر میں تبدیل ہو جانا چاہیے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور تاثیر کا پتہ چل گیا۔ اب یہ قرآن کی ایک ہر سورے کے پیشانی پر لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن اس کی یہ تاثیر ہے، اور یہی تاثیر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہر زمانے میں اگر گزشتہ زمانے میں سورہ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو پڑھا کسی طالب علم نے، اور اس سورہ الحمد کی فضیلت میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سورہ الحمد کو 70 مرتبہ کسی بیمار پر پڑھ دیا تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ بس سوال یہی ہے تاثیر اس میں تو ہے، لیکن جیسے کوئی کینسر کا بیمار ہے، دوا میں تاثیر ہوتی ہے لیکن اس کی بیماری اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ اب وہ دوا اثر نہیں کرتی، لہذا زبان کے اوپر پاکیزہ الفاظ کا نہ نکلنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کی توہین کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں زبان سے ظاہر ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زبان جب اس طرح سے آلودہ ہو جاتی ہے، اب آپ دیکھیے کہ کالے کپڑے کے اوپر نشان جلدی نمایاں نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی سفید کپڑا ہے تو جلدی گندگی اس پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو جن کی زبانیں غیبت ہے،
جھوٹ ہے اور حرام غذاؤں سے مل کے زبان آلودہ ہوتی ہے، ان کی زبانوں کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا تاثیر زبان پیدا کرنے کے لیے پہلے اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا کہ بے سبب زندگی کے مسائل میں کسی کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ جس کسی کی کسی بزم میں گفتگو ہوئی، اس طرح سے تبصرہ شروع کر دیتا ہے آج کا انسان، جیسے لگتا ہے کہ یہ بالکل میڈیا کا آدمی بول رہا ہے، نہ کہیں ٹھہرتا ہے نہ رکتا ہے۔ جو کچھ ہو سکتا ہے برادر مومن کے لیے وہ لفظیں استعمال کرنے لگتا ہے۔ ارے وہ تو ہے کنجوس ہے، ارے ان کا روزہ بھی دکھاوے کا روزہ ہے، ارے وہ جو آج کل غلے بانٹ رہے ہیں وہ سب ایسے ہی ہے۔ یعنی آپ کسی کے دل کے اندر اتر تو نہیں گئے ہیں، مگر یہ سارے تبصرے تاثیر زبان پر اثر ڈالتے ہیں۔ لہذا حدیثوں میں ہے کہ اگر کسی نے کسی بیمار پر 70 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر دی تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بیمار زندہ ہو جائے گا، اور اگر مر گیا ہے تب، اور اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا۔ تو ایک نجف میں طالب علم تھے، انہوں نے جب اس حدیث سے فضیلت سورہ الحمد کو پڑھا تو انہوں نے ایک مکھی حوض میں ڈبو دی، مر گئی۔ جب مر گئی تو انہوں نے اس کے اوپر 70 بار سورہ الحمد کی تلاوت کی، پڑھتے جاتے تھے پھونکتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے پھونکتے جاتے تھے۔ تو جب 69 مرتبہ انہوں نے پڑھ دیا، اس وقت تک وہ یوں ہی مری مکھی رہی، لیکن جب آخری مرتبہ جب جیسے ہی انہوں نے پڑھا تو فوراً اس نے پر پھڑپھڑایا اور پھڑپھڑا کر کے وہ اڑ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ تاثیر زبان میں اسی وقت ہوتی ہے جب انسان غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، حرام سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرے۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو قرآن کی تاثیر نمایاں ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ قرآن کے سورے ایسے ہیں جو سورے انسان کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں انسان کی آج کی بنیادی جو چیزیں ہیں دو ہیں، ایک ہے دنیا کے اندر اس سے پیسہ چاہیے، اگر پیسہ دنیا میں ہے اس کے پاس تو بہت اچھی چیز ہے، اور آخرت میں اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی سہارا مل جائے اسے آخرت میں، اور آخرت شروع ہوتی ہے جس دن انسان مرتا وہیں سے آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں پیسہ چاہیے اور آخرت میں اس کو سہارا چاہیے۔ تو میں قرآن کے 3 سوروں کے فضائل فقط آپ کو خدمت میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 3 سورے قرآن مجید کے جس میں اندر یہ فضیلتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیسے چاہتا ہے تو پیسے کے لیے سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ ابن مسعود بیمار تو ان سے ملنے کے لیے اس زمانے کے کچھ افراد پہنچے ہیں، اور پہنچ ان سے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور اب آپ کا وقت آخر آ گیا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ ہماری طرف سے یہ تھوڑی سی رقم اپنی اولاد کے لیے قبول کر لیں۔ تو انہوں نے اسے رد کر دیا۔ ابن مسعود نے کہا نہیں، ہم کو کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی یہ اعانت اور مدد ہم کو نہیں چاہیے، نہ ہمارے بچوں کو چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ اب تک تھے، اب آپ جب جا رہے ہیں اور موت قریب ہے اور وقت آخر ہے تو اپنے بچوں کے لیے یہ کچھ لے لیجئے ہماری طرف سے پیسے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کیوں لیں تمہاری طرف سے یہ پیسے، اس لیے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو وہ کبھی مالی طور سے محتاج نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ کا عادی بنا دیا ہے، لہذا ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہاری مدد کو قبول کریں اپنے بچوں کے لیے، اس لیے کہ ہم نے انہیں عادی بنا دیا ہے سورہ مبارکہ واقعہ کا۔
تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مالی پریشانیاں اس کی برطرف رہا کریں اور غیب سے اللہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کے کارخانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اسباب تو وہ فراہم کر دیتا ہے، لہذا ہر ہمارے زینبیہ چینل کے ناظرین کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کر لیا کریں تاکہ مالی پریشانیوں سے دوچار نہ ہونے پائیں۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عزت سے 2 روٹیاں مل جائیں بس یہ کافی ہے، اور مرنے کے بعد آدمی کو سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ قبر میں جب پہنچے گا تو قرآن کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، برزخ قبر میں چلا جائے گا تو بہت وہاں کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں، پرسہ حال نہیں ہے، اندھیرا بھی ہو سکتا ہے، روشنی بھی رہ سکتی ہے، نعمت خدا بھی مل سکتی ہے، نعمت خدا سے آدمی قبر میں محروم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی شام ہونے سے پہلے آدمی اپنے گھر کے چراغ کا انتظام کرتا ہے، اگر بلب فیوز ہو گیا ہے یا جو ہاتھ وغیرہ کے علاقے ہیں تو وہاں کے اوپر چراغ کو سرے شام شیشے دھو کر کے لالٹینوں کو صحیح کر لیا جاتا ہے، چونکہ اب شام ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غروب سے پہلے روشنی کا انتظام صاحبان عقل کر لیا کرتے ہیں، تو حیات کا یہ چراغ بجھے گا۔ ہر انسان کو مرنا ہے، جب مرنا ہے تو اب وہ قبر کے لیے روشنی کی ضرورت پڑے گی، اور جب قبر میں روشنی، ایسا سورہ ہے جس کی روز تلاوت انسان کو قبر میں روشنی دے گی۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جو سورہ انسان کو روشنی دے گا اندھیرے سے بچا لے گا۔ سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اندھیرا نہیں ہونا چاہیے قبر میں، اور سب تو بند کر کے چلے جائیں گے، جب بند کر کے چلے جائیں گے تو ہم اگر پہلے ہی سے اپنا چراغ کا انتظام کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں تو لوگ چلے جائیں بند کر کے، مسئلہ نہیں ہے، مٹیاں ڈال دیں قبر کے اوپر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا چراغ ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ کون سا سورہ ہے جس سورے سے انسان کو روشنی ملے گی قبر میں، کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ تو روایتیں بتاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر انسان روزانہ سورہ مبارکہ طور کی تلاوت کرتا رہے گا، سورہ طور کی تلاوت کی خوبی یہی ہے کہ سورہ طور چھوٹا سا سورہ ہے، 3-4 منٹ میں اس کی تلاوت اگر زبان روانی آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے روانی نہ ہو، تو 2-3 دن کے بعد روانی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کی خوبی یہی ہے کہ بالکل بھی قرآنی حروف سے ناآشنا بھی اگر 2-3 مرتبہ کسی سورے کو پڑھنا شروع کر دے تو اس کی زبان پر وہ سورے روانی پیدا کر لیتے ہیں۔ جیسے پانی پینا آدمی کے لیے آسان ہے، وہ پانی سے کبھی انسان گھبراتا نہیں، تو قرآن مجید بھی آب حیات ہے۔ جب آب حیات ہے تو اس کے استعمال سے آدمی کو کبھی بھی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ اگر 2-3 مرتبہ کسی سورے کو پڑھ لیا، اور آج کل ایپ بہت سے آ گئے ہیں، اور کان میں لگا لیا یا اپنے موبائل سے سننا شروع کر دیا تو بہت جلدی وہ چھوٹا سا سورہ ہے اس کی میں روانی پیدا ہو جائے گی۔ تو سورہ طور کی تلاوت اگر کسی نے کر لی تو پھر اس سورے کی خوبی یہ ہوگی کہ قبر میں وہ کبھی بھی پرشحال نہیں ہوگا۔ ایک اس کے بعد سے جب وہ قبر سے نکالے جائیں گے، اخرجت الارض اثقالہا، قبر سے انسان نکالا جائے گا، جب میدان کی طرف بڑھے گا تو اب یہ یاد رکھیے، دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے مختلف شہروں سے، بامبے سے، دہلی سے، گجرات سے، حیدرآباد سے، پنجاب سے لوگ رواں دواں پیدل چل رہے ہیں، پیدل رواں دواں ہیں، بچوں کو گود میں لے لیا ہے، اور اٹیچی کے اوپر بچہ سو رہا ہے، وائرس، اس طرح کی بہت سی خبریں، لوگ پیدل رواں دواں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ انہی میں سے ایسے ہیں جن کے پاس گاڑیاں تھیں
اب وہ اپنی گاڑیوں کے ذریعے سے نکل پڑے اور اپنے منزل تک پہنچ گئے. تو کچھ پیدل چل رہے ہیں اور کچھ گاڑیوں پر چل رہے ہیں. تو جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں وہ پیدل چلیں گے، اور جن کے پاس سواریوں کا انتظام ہے وہ سواریوں سے اپنی نکل گئے اور منزل تک پہنچ جائیں گے. تو قبر سے محشر تک پہنچنے کے لیے بھی دو طرح کے افراد ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے جن کے پاس سواری ہوگی، کچھ وہ ہوں گے جن کے پاس سواری نہیں ہوگی. تو وہ سواریاں جو لوگ رکھیں گے تو یہاں کا گھوڑا گاڑی تو وہاں چلے گا نہیں. وہ کون سا ایسا سورہ ہے جس کی تلاوت کے بعد پروردگار عالم قبر سے اٹھانے بعد ان مرنے والوں کو فوری سواری مل جائے گی اور وہ اپنی سواریوں سے رواں دواں ہو جائیں گے. اور وہ بھی آپ یاد رکھیے کہ کوئی سواری جو ہے وہ موٹر گاڑی وغیرہ نہیں ہوگی، نور کی سواری ہوگی. اب نور کی سواری ہے تو خدا جانے کہ وہ نور کی سواری کی شکل کیا ہوگی، لیکن وہ انسان اپنے قبر سے اپنے سفر کو جو طے کرے گا، محشر ہے، پھر محشر کے بعد سے حساب و کتاب ہے، پولیس سرات ہے، پھر جا کے کہیں اسے دروازے جنت نظر آئے گا. اتنا جلدی تھوڑی ہے. اس طرح سے ایئرپورٹ کے پہلے گیٹ پر پہنچے، وہاں پاسپورٹ ٹکٹ دکھلایا، پھر اندر پہنچے، چیک ان کرائی، پھر سامان دیا، سامان کے بعد سے پھر ایگزٹ کی مہر لگنی ہے، پھر آگے چلتے 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 پھر کہیں جا کر کے پلین کا مین گیٹ نظر آتا ہے. تو جب آپ ایک چھوٹا سا سفر دنیا کا کرتے ہیں تو ایئرپورٹ کے حدود سے لے کر کے اور بورڈنگ پاس جس گیٹ کے اوپر ہونا ہے وہاں تک کا ایک لمبا پروسیجر ہے. اسی طرح سے انسان جب قبر سے نکالا جائے گا تو وہاں سے محشر ہے اور پولیس سرات ہے، نہ جانے کیسی سختیاں ہوں گی، اس سے انسان گزرے گا. گزر کے پھر کہیں دروازے جنت نظر آئے گا. اب وہ کون سا ایسا سورہ ہے جس کی روزانہ تلاوت انسان کو مرنے کے بعد کی اذیتوں سے بچائے گا اور سواری مل جائے گی، اس کو پروردگار عالم سواری دے گا. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں یہ قرآن میں سورے نہیں ہیں، الگ الگ مقاصد کے لیے اس کی تاثیر قرآن مجید میں اللہ نے رکھی ہے. تو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قبر میں روشنی چاہیے تو سورہ طور کی تلاوت کرنی چاہیے. اور اگر آدمی چاہتا ہے کہ قبر سے جب اٹھایا جاؤں تو اسے پیدل نہ چلنا پڑے، بہت ہی تکلیف ہے پیدل چلنا، اس لیے کہ وہ راستہ نہ جانے کیسا ہوگا، تو بہتر ہے اپنی سواری یہیں سے انسان فراہم کر لے. وہ کون سی سواری کے لیے راستے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ مبارک قمر کی تلاوت کر لے، بس سورہ مبارک قمر کی تلاوت انسان کو اس لائق بنا دے گی. روزانہ سورہ قمر، یہ بھی جو ہے 3-4 منٹ کے اندر یہ بھی سورہ آدمی پڑھ سکتا ہے روزانہ. اور میں تو مسلسل بارہا اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے سورے چھوٹے چھوٹے اس کی بڑی تاثیر ہے، اور جب تاثیر اس کی ہے تو اب اس تاثیر سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. اگر سورہ مبارک قمر کی تلاوت کرے گا تو محشر میں اس کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے گا. یہ 2 سورے ہو گئے. اب آئیے ایک تیسرے سورے کی خوبی. دیکھیے دنیا میں ہر آدمی بالخصوص شیعہ وہ ہیں جو سب کچھ کھو سکتے ہیں، ان سے جو بھی کہیے اذیتیں برداشت کر لیں گے، لیکن امام حسین اور مجلس نہیں چھوڑ سکتے ہیں. امام حسین کا ممکن نہیں ہے چھوڑنا شیعوں کے لیے. ہر طرح سے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اس وقت چینل کے اوپر میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں نے مجلسوں میں شرکت کے لیے نہ جانے کیسی کیسی جو ہے وہ راہیں تلاش کی، مگر مجلس امام حسین نہیں چھوٹی. تو مجلس نہیں چھوٹتی. اور بہت سے ایسے مومنین ہیں جو اپنی غربت کے باوجود تبرک تقسیم کرتے ہیں، اپنی غربت کے باوجود
وطن کی عزاداری کرتے ہیں، جاتے ہیں، یعنی امام حسین سے محبت. اب بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی امام حسین کو دنیا میں جس طرح سے محبت ان سے کر رہا ہے، امام حسین کو اپنی قبر میں بھی تو دیکھ لے. کیا اچھا ہوتا ہے انسان کے لیے کہ امام حسین اس کو قبر میں نظر آ جائیں اور ائمہ ہدی علیہ السلام اسے قبر میں مل جائیں. لہذا امام حسین سے اگر کسی شخص کو محبت ہے، اور ہونی چاہیے، شیعوں کو تو محبت ہی ہے، امام حسین اس کو ہر منزل، مشکل سے مشکل منزل میں امام حسین کام ہے. تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا سورہ ہے جس کو سورہ مبارکہ فجر کہتے ہیں، والفجر ولیالین. یہ بھی 2-3 منٹ کا سورہ ہے. لہذا اگر کوئی شخص اس سورہ مبارکہ والفجر کو روزانہ پڑھنا شروع کر دے، تو میں نے 4 ہی سورے بتائے ہیں. ایک پیسے کے لیے بتایا تو سورہ واقعہ ہے، دوسرا جو ہے وہ روشنی کے لیے بتایا تو سورہ مبارکہ طور ہے، اور سواری اگر قبر سے چاہیے جنت تک کے لیے تو سورہ مبارکہ قمر ہے. اور ان کٹھن راہوں میں امام حسین ہمراہ رہیں، ان کی عنایتیں ساتھ رہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان ان کٹھنائیوں اور مشکلوں، مصیبتوں کے راہ میں اپنے مددگار سید الشہداء کو سمجھنا اور ان کے مرتبے کو درک کرنا، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا سرمایہ راہ خدا میں صرف کر دیا. پروردگار عالم بھی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو کیسے زندہ رکھے ہوئے ہے. ہزاروں دشمن پیدا ہوئے جو قربانی امام حسین کو مٹانے کے اوپر تلے ہوئے تھے، وہ تو مٹ گئے، مگر امام حسین کا ذکر نہ مٹ سکا اور نہ قیامت تک مٹے گا، اس لیے کہ اس کی پشت پر پروردگار عالم محافظ ہے. تو اگر کوئی شخص سورہ مبارکہ فجر کی روزانہ تلاوت کرے، بہت ہی چھوٹا سا سورہ ہے، تینوں سورے بہت چھوٹے ہیں، اور سورہ واقعہ نسبتاً 100 آیتوں کا تو ہے، لیکن یاد رکھیے گا بلکہ 100 سے بھی کم ہے، 99 اور 94 اور 95 ہی آیتوں کا یہ سورہ ہے. لیکن اگر آدمی غور سے ان سوروں کو پڑھے اور مطالعہ کرے تو شاید آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگ سکتا، اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ چاروں سورے انسان پڑھ لے گا. اور جب آدھے گھنٹے کے اندر، تو اب بتائیے کہ 24 گھنٹے میں انصاف سے دنیا والے بتائیں کہ واٹس ایپ پر کتنا وقت خرچ کر رہے ہیں. آج واٹس ایپ کے اوپر ہر آدمی کا نہیں کر کے بھی 8 گھنٹے 10 گھنٹے خرچ ہو رہے ہیں خرافات کے اوپر. تو اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے خرافات پر خرچ ہو رہے ہیں، تو اگر کہیں قرآن کی سوروں کے اوپر 20 منٹ 25 منٹ خرچ ہو جائیں تو پھر انسان کی زندگی کا ایک نیا رخ ہوگا. لہذا میں اپنے تمام زینبیہ چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن کی اس بڑی نعمت سے ضرور فائدے حاصل کریں جس کو پروردگار عالم نے اس شب قدر کے بعد ہمارے حوالے کیا ہے. اگر کوئی شخص اس قرآن سے وابستگی پیدا کر لے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ خود اضطراب قلب کو قرآن مجید برطرف کرتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید کا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر کسی شخص نے اللہ کو یاد کیا تو اس کے قلب کا اضطراب ختم ہو جائے گا، اس کے قلب کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور آج جو کرونا کی وبا بھی ہے، اور اس کرونا کی وبا میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے قریب کرے، اہل بیت سے قریب کرے، تاکہ یہ قربت ذریعہ بن جائے اس بات کا کہ زمانہ مسترب ضرور ہے لیکن اطرت اور قرآن سے وابستہ افراد
نیچر کے اعتبار سے پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے پریشان نہیں ہوں گے جس طرح سے دنیا دار افراد کرونا کی وبا میں پریشان ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری تمام اپنے ناظرین سے یہ گزارش ہوگی کہ اللہ نے شب قدر میں جو قرآن دیا ہے اس قرآن مجید کی تلاوت میں زیادہ سے زیادہ وقت خرچ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔